سے آگاہ کرتے چلے گجرات سے، جہاں پر ایک اوورسیز پاکستانی پچھلے 19 سال سے عدالتوں کے اور کچہریوں کے چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ اس کی آواز تو کسی نے نہ سنی۔ آخرکار اس نے گجرات قبضہ مافیا کے خلاف اس اوورسیز پاکستانی ملک ناصر اوان اپنے بچوں کو لے کر شہر کی سب سے اونچی پانی والی ٹینکی عنایت پارک فوارہ چوک پر چڑھ گیا، جہاں پر اس نے اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا کر خودکشی کی دھمکی بھی دے دی، جس پر اے سی گجرات محمد جمیل اور ڈی ایس پی رضا اوان نے بہترین حکمت عملی طے کر کے ملک ناصر اوان اور بچوں کو باحفاظت پانی والی ٹینکی سے نیچے اتار لیا۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں آفتاب احمد رٹھور۔ جی آفتاب، بتائیے گا یہ سارا کیا معاملہ ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی، گجرات قبضہ مافیا کے خلاف اوورسیز پاکستانی ملک ناصر اوان اپنے بچوں کو لے کر شہر کی سب سے اونچی پانی والی ٹینکی پر چڑھ گیا اور بچوں سمیت چھلانگ لگا کر خودکشی کی دھمکی دے دی، جس پر اے سی گجرات محمد جمیل اور ڈی ایس پی سٹی رضا اوان نے بہترین حکمت عملی طے کر کے ملک ناصر اوان اور بچوں کو باحفاظت پانی والی ٹینکی سے نیچے اتار لیا۔ ملک ناصر اوان کا کہنا ہے کہ میری زندگی کی جمع پونجی شہر گجرات کے قبضہ گروپ نے جعل سازی سے ہتھیا لی اور میں گزشتہ 19 سال سے اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ میری اس کوشش کے صلہ میں اعلیٰ عدالتوں نے میری مدد شروع کر دی، مگر قبضہ گروپ کے بااثر ہونے کی وجہ سے میری جائیداد سے قبضہ واگزار نہیں ہو رہا۔ میرے مجرم چودھری ندیم ملی، طارق دراجی وغیرہ ہیں، جن کی پشت پناہی بااثر سیاسی خاندان کر رہا ہے۔ میں جائیداد کو جعل سازی کے ساتھ فروخت کرنے میں پٹواری راؤ ظفر، حافظ غلام سرور اور عارف سکنا لالا موسیٰ، سب انسپیکٹر مہدی ہاں کو مجرم قرار دیتا ہوں۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور مجھے میرا حق واپس ہونا چاہیے۔ اے ڈی سی جی اور اے سی صاحب کی خصوصی کاوشوں سے ملک ناصر اوان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور کچھ معاملات ان کے کمرے میں بیٹھ کر طے کیے۔ اس واقعے کے دوران تھانہ اے ڈویژن کے ایس ایچ او اسلم قدر اور نفری سارا دن الرٹ رہے۔ چلو جی، آج ہم گجرات شہر کی مصروف ترین جگہ فوارہ چوک میں کھڑے ہیں۔ فوارہ چوک کے ساتھ ایک عنایت پارک ہے، جس میں ایک بہت بڑی ٹینکی ہے۔ آج ہم اس جگہ کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ گجرات کے قبضہ گروپوں کے خلاف ایک بندے نے اپنا بچوں سمیت چھلانگ لگانے کی کوشش کی ہے، جس کا احتجاج ہے کہ میری زمین یہاں گجرات شہر کے معروف ترین قبضہ گروپ نے طارق دراجی، اعجاز شدولہ اور ندیم ملی نے قبضہ کر رکھا ہے، جو کہ یہ جگہ سبزی منڈی کے قریب ہے۔ اس بندے کا مزید کہنا ہے کہ میں نے اپنی اپلیکیشنیں 17 سال سے پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں، اعلیٰ آفیسرز کو دی ہے، جنہوں نے آج تک میری اس جگہ کے جنہوں نے قبضہ کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے اور مجھے انکوائری میں الجھا رکھا ہے، جبکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور جبکہ میرے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، لہذا مجھے اعلیٰ عدالتوں سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ میرا انصاف اور میرے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام میرا ساتھ دیں گی ان قبضہ گروپوں کے خلاف۔ آفتاب رٹھور، کارسپونڈنٹ گجرات۔ کریں گے اٹک سے، جہاں پر درگاہ شریف سائی کلو بابا سرکار مانسرا میں عرس مبارک کی تقریبات اختتام پذیر۔ 3 روزہ تقریبات میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اٹک کے علاقہ مانسرا میں حضرت کلو بابا سرکار، حضرت پیر سعید انور علی شاہ اور حضرت راجہ صاحب شہید کے سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات سوار کی رات درگاہ شریف حضرت سائی کلو بابا سرکار مانسرا شریف ضلع اٹک میں اختتام پذیر ہوئی۔ عرس کی تقریبات میں آنے والے زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ عرس کی اختتامی تقریب کے موقع پر گھوڑا ڈانس اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔
जो दरगाह में मौजूद ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। मुंतज़म आला खादम दरगाह शरीफ राजा सरफराज अकरम ने बताया कि 3 रोज़ा तकरीबात में सैकड़ों ज़ायरीन अकीदतमंद भरपूर शिरकत करते हैं और उसकी तकरीबात में मुल्क भर से सियासी शख्सियात, समाजी कायदीन और आला हुकाम ने भी खसूसी शिरकत की, जिन्होंने दरबार साईं कुल्लू सरकार पीर अनवर शाह और हजरत राजा साहब के मज़ारात पर चादर पोशी की और दुआएं भी की। साईं कुल्लू बाबा सरकार के उर्स मुबारक पर दावत इस्लामी के मदरसातुल मदीना के तलबा ने कुरान खानी भी की। अटक में रेस्क्यू 1112 की जानिब से कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को सानहा जल्जला के हवाले से वाक का एहतमाम किया। वाक लाला ज़र हॉकी स्टेडियम से शुरू होकर फवारा चौक में एहतमाम पजीर हुई। 1112 अटक की जानिब से 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर में सानहा जल्जला के हवाले से वाक का एहतमाम किया गया। वाक लालाजर हॉकी स्टेडियम से शुरू होकर फवारा चौक अटक शहर में एहतमाम पजीर हुई। वाक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1112 अटक डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने की। वाक में रेस्क्यू अफसरान और अहलकारों समेत स्कूल के बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वाक का बुनियादी मकसद 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले में शहीद होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करना था। हमारे लिए हमारी बिल्डिंग में या हमारे जो इमारत है इसके करीब तरीन कौन सी सेफ जगह है जहाँ पे हमने जाके अपने आप को महफूज करना है। इसके लिए मेरी आवाम से, मेरी अटक के आवाम से सबसे यही अपील है कि आप लोग आएँ, 1122 के पास आएँ। हम आपको वैक्यूएशन की बताएंगे कि कैसे हमने ये सारी अमली तरबियत देंगे और इस तरह फर्स्ट एड भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम करके हम अपनी जानों को बचा सकते हैं। और इस कुदरती आघात से इससे नफरत मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी बिल्डिंग्स जो हैं उनको ज़ल्ज़ला से महफूज बनाएं, वो कंस्ट्रक्शंस करें जो हमें ज़ल्ज़ला से बचा सकती हैं। दूसरी ये है कि हम इवैक्यूएशन कैसे करें। बिल्डिंग अगर ज़ल्ज़ला आ जाता है तो हमने अपनी बिल्डिंग को कैसे खाली करना है, क्योंकि जान का कोई नेमल बदल नहीं है। अगर हम महफूज हैं तो बिल्डिंग्स की अगर रुख करेंगे कोट अद्दू का, जहां पर प्रेस क्लब दायरा दीन पनाह में 75 साल बुजुर्ग मोहम्मद हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े। उनका कहना था कि मेरे साथ धोखा फ्रॉड हुआ, मुझे अब्दुल गफूर शबीर अहमद चांडियों ने लूट लिया, मेरी जमीन फरोख्त करवा कर मुझे चौक सरवर शहीद के साथ चक नंबर TDA 512 में दिलवाने का कहा और जमीन दिखाकर सरकारी लाट जो कि ताजदीन के नाम थी, जो कि फौत हो चुका था, उसका बेटा जाहिर करके बशीर वल्दीन ताजदीन धोखा फ्रॉड करके 65 लाख रुपए लूट लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाकर हुसैन से। जी बाकर हुसैन। जी बिल्कुल। कोटादू प्रेस क्लब दायरा दीन पनाह में 75 साल बुजुर्ग मोहम्मद हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोते हुए कहना था कि मेरे साथ धोखा फ्रॉड हुआ है, मुझे अब्दुल गफ्फार शबीर अहमद चांडिया ने लूट लिया, मेरी ज़मीन फरोख्त करवा के मुझे चौक सरवर शहीद के साथ चक नंबर 512 TDA में दिलवाने का कहा और मेरी ज़मीन दिखाकर सरकारी लाट जो कि ताजदीन के नाम थी, जो कि फौत हो चुका था, इसका बेटा ज़हर करके बशीर वल्द ताजदीन धोखा फ्रॉड करके 65 लाख रुपए लूट लिए और फरार करते हुए जाली मुख्तियार आम के ज़रिए फरार करके पटवारी बशीर अहमद और मुंशी ने फरार करने वालों का साथ दिया। दीगर तुम्हारा इंतकाल कर रहे हैं, रकम बटोर ली। गफूर अहमद चीमा तहसीलदार और बशीर अहमद पटवारी से मिलकर मेरे साथ फराड किया गया, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी आला हकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील है। जी। उन्होंने एक सरकारी रकबा दिखा के मेरे 65 लाख रुपया लूट लिया। उसका एक यानी कि जाकर मकसद सुल्तानपुर कनूर से एक बशीर मालिक बनाया, वो मालिक उसे बनाया बेचारा, वो भी लुका है कि मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मेरे पर भी कोई फ्रॉड कराया गया। रकबा ये सरकारी था, मेरे पर 65 लाख रुपया लूट लिया। मुझे आज 7वां साल है, मैं इंडिकेशन में भी दावा कराया, मुजफ्फरगढ़ भी कराया। मेरे मुलजम पकड़े जाएं तो उनका आज तक 6वां 7वां महीना है कि उनके चलान फार्म तक भी नहीं आए। मैं दर बदर का फकीर बना फिरूँ, मेरा मकसद है कि ना सहारा रहा, ना मेरा रकबा रहा, ना मैं कुछ।
میری اللہ واسطے عمران خان سے اپیل ہے کہ خدا واسطے میرے لیے کیس کے لیے اسپیشل یہ گیم بھیجی جائے کہ جو سا میرا انکوائری کرے اور میرے مقصد ملزم پکڑ کے میرا حق دلایا جائے. میں در بدر کا فقیر بنا پھروں. میرے ساتھ جنہوں نے سب نے پٹواری تحصیلدار کانوں کو اور جناب اے سی کے لیڈر نے رل مل کے اور یہ گیم بنائی ہوئی ہے, انہوں نے مجھے لوٹ لیا. میں در بدر کا فقیر بنا پھروں. میری کہیں نہیں سنائی ہوتی. میں نے جناب ہر محکمے میں درخواستیں دی, میری وہاں سے اوپر سے آرڈر آیا کہ میرا کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. بس میں مجھے لوگ کہیں کہ بابا آپ جھوٹے ہیں, آپ گھر چلے جائیں. میرے لوگ پیسے والے لوگ ہیں, پیسے دیں میں اپنا گھروں چلے جاؤں. اللہ واسطے کوئی میرے حال پہ رحم و کرم کرے جا, تاکہ کوئی اسپیشلی ٹیم بھیجو کہ جو سی آ کے میرے آ کے انکوائری کرے. میں تیرے دن بنا کے پسندہ ہوں. میں ایک تھل کے علاقے میں میرا اجڑا پجڑا میرا حال ہو جائے, میرے حال پہ رحم و کرم کرے. سارا خدا بھلا کرے گا. میں آج دلیل آدمی کی اللہ واسطے سنو اور میں پریشان ہوں. کریں گے ہارون آباد کا, جہاں پر نیشنل ریلائنس ڈے کے موقع پر 1112 ہارون آباد نے آگاہی واک اور فلیگ مارچ کا اہتمام کیا, جس میں فوکل پرسن ریسکیو لیاقت علی اور اہلکار سمیت اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر بلدیہ نے شرکت کی. مزید اخبار جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں. ہارون آباد ریسکیو 1122 کی طرف سے 8 اکتوبر کے زلزلہ اور مختلف سانحات کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا, جس میں شہداء کے لیے احسان ثواب اور لاحقین سے اظہار یکجہتی کیا گیا. آگاہی واک میں ریسکیو 1122 ہارون آباد کے فوکل پرسن لیاقت علی اور اہلکاروں سمیت اے سی عبدالجبار گجر, چیف آفیسر بلدیہ ارشد اطلاع اور دیگر افسران نے شرکت کی. واک کا آغاز ریسکیو آفس سے ہو کر جناح حال بلدیہ ہارون آباد میں اختتام پذیر ہوا. وہاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے قومی سانحات پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے ان قومی سانحات میں اچھی خدمات کو بھی سراہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری, ہارون آباد. حالیہ میں قدرتی آفات اور سانحات کے قومی دن کے سلسلہ میں اسپائر کالج اور سپیریئر کالج میں تقریب منعقد کی گئی, جس میں قدرتی آفات اور سانحات سے نپٹنے کے لیے آگاہی مہم اور مہارات کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا. تقریبات کا انعقاد پرنسپل اسپائر کالج, سپیریئر کالج اور 1112 ڈسٹرکٹ منڈی باولدین کی ٹیم کی مشترکہ تعاون سے کیا گیا. طلبہ کو ڈسٹرکٹ انچارج ریسکیو 1112 انجینئر عمران نے طلبہ کو بریفنگ دی اور بتایا کہ کسی بھی سانحہ میں ریسکیو کے پہنچنے سے پہلے عوام الناس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر طلبہ سمیت معاشرے کے دیگر افراد کی تربیت ہو تو یہ کسی بھی سانحہ میں امدادی کارروائیاں اور کارکنوں کی طرح بہترین معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اس موقع پر ریسکیو ٹیم نے حادثات پر قابو پانے اور حادثات کے مقام سے زخمیوں کو ریسکیو کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا. تقریب کے اختتام پر 8 اکتوبر کے زلزلے میں جاں بحق ہونے والے افراد اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا بھی کی گئی. سٹی 5 نیوز میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 5 ٹی وی. سٹی 5 نیوز مت بھولیے ہمارا پیج لائک کرنا سٹی 5 ٹی وی. تب تک کے لیے عامر بٹ کو اجازت دیجیے. شب بخیر.